ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف محاذ کھول دیے ہیں۔ پہلگام میں حملہ کروا کر مودی سرکار نے واگا سرحد بند کرنے، پاکستانی کو ملک چھوڑنے، ویزوں پر پابندی سمیت کئی سفارتکاروں کو واپس جانے اور سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان نے سخت جوابی رد عمل میں دو طرفہ معاہدے معطل کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے فضائی حدود اور واگا سرحد بند کرنے سمیت دو طرفہ تجارت معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دیگر اقدامات میں بھارتی دفاعی اتاشیوں، ان کے معاونین کو ملک چھوڑنے اور سفارتی عملہ محدود کرنے کے بھی فیصلے شامل ہیں۔ اب ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کون کون سے اہم معاہدے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں ممالک میں گزشتہ 77 برسوں کے دوران کم و بیش 40 دو طرفہ معاہدے ہوئے ہیں، جن میں سے چند انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سندھ طاس معاہدہ، شملہ اور تاشقند معاہدے، لاہور اعلامیہ سمیت تجارت، ویزوں کے حصول، جوہری ہتھیاروں کی فہرستوں کا تبادلہ، جوہری تجربات سے متعلق قبل از وقت آگاہی سے لے کر سرحدی امور اور سیکیورٹی ایگریمنٹس شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سندھ طاس معاہدے کی، بھارت کی جانب سے جس کی معطلی کا اعلان کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 6 دریاؤں کی تقسیم سے متعلق یہ تاریخی معاہدہ ستمبر 1960 میں طے پایا، جسے انڈس واٹر ٹریٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اس معاہدے میں عالمی بینک نے ضامن کا کردار ادا کیا۔ معاہدے پر اس وقت کے پاکستانی صدر جنرل ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں دستخط کیے، جس کے تحت مشرقی دریاؤں یعنی راوی، بیاس اور ستلج کا کنٹرول بھارت کو دے دیا گیا۔ مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے حصے میں آیا۔ ان دریاؤں کے 80% پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا۔ شملہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد جولائی 1972 میں طے پایا۔ امن معاہدے پر اس وقت کے صدر پاکستان ذوالفقار بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستخط کیے۔ طے پایا کہ اپنے تنازعات پرامن طریقے اور دو طرفہ بات چیت سے حل کیے جائیں گے۔ لائن آف کنٹرول کو تسلیم کیا گیا، جو جنگ بندی لائن کا نیا نام تھا۔ بھارت نے 71 کی جنگ کے 90,000 سے زائد پاکستانی قیدی واپس کیے۔ لاہور ڈکلریشن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی ہم منصب اٹل بہاری واجپئی نے فروری 1999 میں لاہور میں دستخط کیے تھے۔ تسلیم کیا گیا کہ امن و سلامتی کا ماحول دونوں ممالک کے اعلیٰ ترین قومی مفاد میں ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام زیر التوا مسائل کے حل کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ لیکن کارگل بحران کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہوا اور پھر 2004 میں دوبارہ شروع ہوا۔ بات چیت کے لیے ماہرین کے گروپ تشکیل دیے گئے۔ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا معاہدہ نومبر 2003 میں طے پایا۔ یہ معاہدہ کچھ برسوں تک ہی مؤثر رہا۔ 2008 کے بعد اس کی مسلسل خلاف ورزیاں کی گئی، خاص طور پر نریندر مودی کے 2014 میں وزیر اعظم بننے کے بعد اس میں تیزی آئی۔ 2021 میں دونوں ممالک نے معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کی پیشگی اطلاع کا معاہدہ، دونوں ممالک نے 3 اکتوبر 2005 کو دستخط کیے۔ یہ معاہدہ ہر 5 سال کے لیے ہوتا ہے اور دونوں ممالک کی رضامندی سے اس کی تجدید کی جاتی ہے۔ آخری تجدید جنوری 2023 میں کی گئی تھی۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک بیلسٹک میزائل کے ہر تجربے سے کم از کم 3 دن پہلے تحریری طور پر ایک دوسرے کو مطلع کریں گے۔ یہ معاہدہ صرف بیلسٹک میزائلوں پر لاگو ہوتا ہے، کروز میزائل اس میں شامل نہیں۔ ویزا کے حصول کے متعلق معاہدے پر 8 ستمبر 2012 کو دستخط ہوئے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا نظام کو آسان بنانا تھا۔ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے کئی بار اس پر عمل درآمد معطل یا محدود کیا گیا۔ 1996 کا موسٹ فیوریٹ نیشن معاہدہ پاکستان نے بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن دینے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سہولتیں بڑھائی جانا تھیں، لیکن اس پر کبھی مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دریائے چناب پر سلال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا معاہدہ، دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ 12 اپریل 1978 کو طے پایا۔ پاکستان نے بھارتی ڈیم کے ڈیزائن پر اعتراضات اٹھائے تھے، جن میں ڈیم کی اونچائی میں کمی اور آپریٹنگ پول کے خاتمے سمیت دیگر ایشوز شامل تھے۔ معاہدے میں بھارت نے ان تبدیلیوں کو تسلیم کیا اور سلال پروجیکٹ 1987 مکمل ہوا۔ مذہبی زیارتوں کے پروٹوکول کا معاہدہ، یہ دو طرفہ معاہدہ 1974 میں طے پایا۔ اس کا مقصد زائرین کو ایک دوسرے کے ممالک میں موجود مذہبی مقامات پر جانے کی سہولت فراہم کرنا تھا۔ 2018 تک یہ معاہدہ پاکستان میں 15 اور بھارت میں 5 مقامات کا احاطہ کرتا ہے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کی روک تھام، عسکری جہازوں کی لینڈنگ اور پروازوں سے متعلق معاہدہ، اسے عام طور پر ایویشن ایگریمنٹ یا ایئر سروس ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 1976 میں ہوا، جس کے تحت دونوں ممالک کی ایئر لائنز کو مخصوص شہروں کے درمیان پروازوں کی اجازت دی گئی، لیکن کشیدگی کے ادوار میں فضائی پروازیں معطل ہوتی رہیں۔ 1999 میں کارگل جنگ، 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ اور فروری 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد دونوں ممالک نے اپنی فضائی حدود کئی ہفتوں تک بند رکھی۔ جوہری تنصیبات پر حملے کی ممانعت کا معاہدہ، یہ معاہدہ 1988 میں طے پایا۔
जिसका मकसद एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमला न करना था। इस मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत किए गए और 1 जनवरी 1991 से नाफिजुल अमल हुआ। मुआहदे के तहत हर साल 1 जनवरी को दोनों ममालिक अपनी जौहरी तनसीबात और मकामात की फहरिस्त मुहैया करते हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि इन पर किसी किस्म का हमला न किया जाए। ताशकंद मुआहदा 10 जनवरी 1966 को तय पाया, जिस पर पाकिस्तानी सदर जनरल अयूब खान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने दस्तखत किए, जिस पर दोनों ममालिक ने 1965 की जंग के बाद सीज फायर का ऐलान किया। तय पाया कि फौजें जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस चली जाएंगी। दोनों ममालिक ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इक़दाम करेंगे। बाहमी बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाएगा। दहली मुआहदे की बात करते हैं। ये मुआहदा अप्रैल 1950 में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के दरमियान नई दिल्ली में तय पाया। इसके मुताबिक दोनों ममालिक अपनी अपनी सरजमीन पर अक़लियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हुकूमतें एक दूसरे के सामने जवाबदेह होंगी। ये मुआहदा तक़सीम हिंद के बाद उस वक्त किया गया जब दोनों ममालिक में फ़िरका वाराना फसादात हुए थे। इसके अलावा भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई मुआहदे हो चुके हैं, जिसमें कस्टम्स अमूर पर बाहमी ताउन और मदद का मुआहदा, सकाफती ताउन और फ़रोग़ का मुआहदा, टेली कम्युनिकेशन या मवासलात से मुतालिक एग्रीमेंट, तेल बहाली का मुआहदा, महदूद अदायगी या रकूम की मुंतकली का मुआहदा, मालियाती मामलात से मुतालिक मुआहदा, बैंकारी से मुतालिक मुआहदा और आमदन पर दोहरे टैक्स से बचाव का मुआहदा शामिल है।